ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक में से चंद आयात तिलावत की हैं। इंशाअल्लाह उनका मफ़हूम आपके सामने बयान करूँगा। दुआ करता हूँ अपने रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मुझे और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक
دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں محبوب جماعت ہے، جو معصوم جماعت ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے۔ پھر انبیاء میں سب سے زیادہ جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دیدار کیا، آپ کے چہرے کو دیکھا اور ایمان لے کر آئے اور صحابیت کا مقام ملا، انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ یہ مقام ہے اللہ کے ہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ جیسے انسان اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انکار کرتا ہے یا ان کی تنقیص کرتا ہے، ان میں کمی کرتا ہے، ان کے مقام کے اندر کمی کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس انسان کا بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جن کی ایک ایک بات کو اللہ نے قرآن و حدیث میں محفوظ فرمایا، جنہوں نے سوچا اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، جنہوں نے کہا اللہ نے اس قول کو قرآن کا رتبہ دیا، جنہوں نے کوئی فعل کیا اللہ نے اس فعل کو قرآن کا رتبہ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک معلوم تھا کہ جیسے حضور اعلیٰ، حضور دنیا میں ان کی مثل کوئی نہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثل بھی کوئی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، انبیاء کرام کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اور قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو، مومنین کو، ان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا،
حضرت عثمان غنی نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور جتنے صحابہ تھے سب سے بیعت لی۔ نیچے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپر صحابہ کے کوئی 10 کوئی 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ وہ ایمان والے لوگ کہ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اب یہ اعلان جو ہے جیسے قرآن باقی، یہ اعلان باقی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا ایسے ہی صحابہ سے جو اللہ کی رضا کا اعلان ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں، ایسے ہی اللہ کی جو صحابہ پہ رضا کا اعلان ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو مقام حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا، جو عزت اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو دی، جو بلندیاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمائی، وہ انبیاء کے بعد دنیا میں نہ صحابہ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ صحابہ کے بعد کسی کو ملی۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر چوتھے پارے کے اندر ایک آیت آتی ہے کنتم خیر امۃ، اس کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی جتنی اس وقت لوگ موجود تھے، یہودی، عیسائی، مجوسی، جو بھی وہاں اس وقت موجود تھے، فرمایا ان میں تم بہترین امت ہو۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا فرمایا کہ تھے تم بہترین لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا، واختاری اصحابی، اور میرے لیے میرے اصحاب کو اللہ نے پسند کیا اور منتخب کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کو مقام دیا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مقام دیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ اے نبی جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ دوسری خصوصیت ان میں یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار اور محبت تھی۔ اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ رکوع اور سجود کے اندر پائے جاتے تھے، کہ جب بھی ان کو دیکھا جاتا تھا ان کو رکوع اور سجود کے اندر دیکھا جاتا تھا۔ اور چوتھی خوبی ان کی یہ تھی کہ ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات تھے، اور ان کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی ذکر کیا اور انجیل میں بھی ذکر کیا۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ جیسے قرآن میں ایسے ہی تورات میں ایسے ہی انجیل میں، جیسے اس امت کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آتے تھے وہ جیسے اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے تھے ایسے ہی حضور کے صحابہ کا بھی تذکرہ فرماتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی بات پہلے جیسے فرمایا کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدین، فرمایا کہ اس سے مراد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سورج کی روشنی کی طرح واضح کر دیا۔ جیسے انسان سورج کو دیکھ کر اس کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، چاند کو دیکھ کر اس کی نور کا انکار نہیں کر سکتا، دن کو دیکھ کر اس کے دن ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، رات کی تنہائیوں کو، رات کی جو ہے اندھیروں کو دیکھ کر انسان رات کا انکار نہیں کر سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھ کر انسان مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، مومن حضور کے صحابہ کی شان میں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ اعلان اللہ کا فیصلہ، صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، صحابہ کا انکار حضور کی نبوت کا انکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ماننے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مداس سے قرآن پاک لے کر آئے، لکھنے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعلان کیا، پڑھنے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا اعلان کیا، دینے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اعلان کیا، کرنے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا، کرنے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ چھوڑ دو، چھوڑنے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آ جاؤ، بدر میں آنے والے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد میں آ جاؤ، احد میں آنے والے صحابہ تھے۔ حنین میں آنے والے صحابہ تھے، تبوک میں آنے والے صحابہ تھے، اور وفد بنا کر اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضور کے صحابہ تھے۔ اور یہاں تک جو دین پہنچا وہ صحابہ کے صدقے سے پہنچا۔ جہاں تک جو دین پہنچا، ہماری نسلوں تک جو ایمان اور کلمہ پہنچا، وہ صحابہ کی قربانی سے پہنچا۔ تمہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر ہر جگہ پہ تمہیں صحابہ کی قبریں نظر آئیں گی، اور انہوں نے اس دین کی خاطر مکہ چھوڑا، اس دین کی خاطر مدینہ چھوڑا، اور یہ صحابہ کی قربانیاں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عزت اور مقام عطا فرمایا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمغہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح سے سورۃ الحجرات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ لوگوں میں نے حضور کے صحابہ کا امتحان لیا، اور امتحان کس چیز کا لیا؟ دلوں کا لیا۔ دیکھو ظاہری جسم کا امتحان مشکل نہیں ہوتا، زبان سے انسان ہر ایک کو کہہ دیتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ دلوں کا امتحان
دلوں کے اعتبار سے انسان کا صاف ہونا، دلوں کے اعتبار سے انسان کے اندر ایمان کا مضبوط ہونا، دلوں کے اعتبار سے انسان کے اندر اخلاص کا ہونا، دلوں کے اعتبار سے انسان کے اندر اللہ کا خوف ہونا، دلوں کے اعتبار سے انسان کے اندر بغض اور کینہ اور حسد کا نہ ہونا، اگر دیکھا جائے تو شاید کوئی ملے، لیکن اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو اور ان دلوں میں اللہ کا تقوی پایا، اللہ کا خوف پایا۔ فرمایا کہ وَزَيَّنَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو مزین کیا، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ان کے دلوں کو کفر سے پاک کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو فسوق سے پاک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو عصیان سے پاک کیا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد مکے رہے، پھر حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ رہے، پھر جنگوں میں گئے، پھر دائیں بائیں دور دراز علاقوں میں پاکستان کے شہروں تک پہنچے اور دنیا کے کونے کونے میں قرآن کی تبلیغ لے کر گئے، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہے، اور اسی لیے فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ لوگ صحیح راستے پر تھے، اولئک هم المتقون، وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اولئک هم الصادقون، وہ لوگ سچے تھے، اولئک هم المهتدون، وہ لوگ اللہ سے ہدایت والے تھے، اولئک حزب اللہ، وہ لوگ اللہ کی جماعت تھی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھنا جو اللہ کا گروہ ہوگا وہ کامیاب ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ لوگ وہ تھے جن کے لیے اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا تھا، لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا تھا اور بہت بڑے اجر عظیم کا اعلان فرما دیا تھا۔ کیا کہنے، کیا مقام تھا فرمایا۔ کچھ لوگ سردار لوگ، صرف آج کی یہ تقریر ہوگی انشاءاللہ پوری قرآن سے ہوگی اور قرآن سے باہر ایک لفظ نہیں۔ کچھ سردار لوگ بڑے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ سے بات کریں، آپ ہمیں دعوت دینا دین اسلام کی، تو جو غریب لوگ ہیں وہ ہمارے مقابلے میں آ کر نہ کریں۔ یہ تقریباً آج کل اگر الیکشن جو لوگ لڑتے ہیں ان کو اس چیز کا بڑا پتہ ہوتا ہے کہ جو گاؤں کا بڑا چودھری ہے یا خاندان کا بڑا ہے یا گاؤں کا جو نمبردار ہے اس کو اپنی سائڈ پہ ملا لو، تقریباً 60-70% لوگ تمہارے ساتھ خود بخود شامل ہوں، یا خاندان میں اگر 100 آدمی میں جو بڑا بھائی جس کی چلتی ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لو، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ حرص پائی جاتی تھی کہ یہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام ایمان میں داخل ہو جائیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور جدوجہد کرتے تھے۔ اب وہ سردار لوگ آئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ایماندار لوگ تھے، ان کی اٹھن بیٹھن ایک تھی، اور جو ایمان میں داخل ہو چکے تھے حضرت بلال، حضرت سہیل وغیرہ، یہ ان کی نظر میں غریب لوگ تھے، اور کہا کہ جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ آپ کی محفل میں نہ آئے۔ آپ نے کہا چلو یہ سردار لوگ اگر ایمان میں داخل ہو گئے تو جو ان کے متحد لوگ ہیں وہ خود بخود ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے وقتی طور پر ان کی اس بات کو مان لیا، مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ سدھر جائیں تو سارے سدھر جائیں، صرف یہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں آپ ان کو، اسی دوران ایک نبینا صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
وہ آتے ہیں اور آ کر آس وسلم کی محفل میں آتے ہیں، کہتے ہیں علمنی علمنی علمنی، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیں، مجھے دین سکھا دیں، مجھے پاک کر دیں۔ تو اس طرح کے لفظ وہ کہہ رہا تھا۔ تو آس وسلم نے اس کا آنا، کیونکہ وہاں سردار بیٹھے ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا، تو آپ نے اپنے ماتھے کے اوپر تھوڑے سے اس طرح وٹ ڈالا اور تھوڑا سا چہرہ ایسے پھیرا، صرف اس صحابی سے۔ اور عبداللہ بن مکتوم، اللہ نے آپ کے اس طریقے کو قرآن بنا کر نازل کیا، قرآن بنا کر۔ عبسا وتولا، 30واں پارہ ہے سورۃ عبس، عبسا وتولا، کہ آپ نے اپنے ماتھے پہ وٹ ڈالے، تیوری چڑھائی، وتولا، اور تھوڑا سا منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمى، یہ کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور وہ پاک ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے غافل ہیں، اور جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اگر یہ لوگ نہ بھی پاک ہوں، نہ بھی اسلام میں داخل ہوں، تو اللہ کی طرف سے ان کے آپ پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، ان کو دین اسلام میں داخل کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے آپ نے اس سے جو رخ موڑا ہے، فرمایا کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کلا آج کے بعد اے نبی آپ اس طرح کا معاملہ نہ فرمائیں۔ یہ قرآن پاک کے لفظ ہے، جو یعنی پاک پیشانی، پاک اور پاک سے بھی پاک پیشانی، اور وہ نبی جو امام الانبیاء سردار ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس نبی کی پیشانی کے اوپر تھوڑا سا غصہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے برداشت نہیں کیا، اور اگر آج کے دور کے اندر یا آج سے پہلے یا آج کے بعد اگر ان کی صحابہ کی شان کے اندر تاریخی واقعات کو دیکھ کر کمی کوتاہی کی جائے گی، تو یاد رکھنا دوستو، اللہ کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے اور کبھی اللہ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اوپر قرآن پاک کے اندر، دیکھو ہمارے گھر میں کوئی ہمارا پیر آئے، کوئی ولی آئے، یا کوئی بڑا معزز مہمان ہے، یا باپ یا دادا یا نانا، ان کا بچا ہوا کھانا ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ بچے ان کا جھوٹا کھا کر ان جیسے ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے تبلیغ کی، اللہ نے ان کو انعام دیا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح تجھ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، سلام علی ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، سلام علی الیاسین۔ انہوں نے دعوت دی، انہوں نے دین کا کام کیا، انہوں نے اللہ کی توحید کو پھیلایا، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو لقب دیا۔ جب حضور کے صحابہ کی باری آئی، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضور کے صحابہ ہو، اور میں تمہیں بھی قرآن میں ایک مقام دیتا ہوں، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ اے نبی جو تیری جماعت ہے، جس طرح نبیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، تیرے صحابہ پہ بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں ایک دفعہ یہاں بیٹھا ہوا ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث، میرے دوستو یاد رکھنا، اس کو اپنے پاس سے پڑھ کر فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ جن آیات کو سمجھنے کی استعداد نہ ہو ان کے اوپر اپنے پاس سے باتیں نہ بنا لو، بلکہ قرآن و حدیث کو کسی استاد، کسی پڑھے لکھے عالم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرو۔
یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بلکہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، وہ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے دو تین دفعہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جب سنتے ہیں تو ان کو سورۃ الاخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی۔ ایسے ہم بھی کیا دیتے ہیں، ہم نے ترجمہ رکھا ہوگا، روزانہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، روزانہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اور پھر آیات کی غلط اس طرح کی تشریح کی ہوتی ہے کہ توبہ توبہ سن کر توبہ توبہ ہوتی ہے۔ اگر پڑھنے کا شوق پیدا ہو تو اپنے امام مسجد کے پاس جا کر پڑھو، اس کو ایک ایک رکوع روزانہ سناؤ، اس کا ترجمہ اس سے سیکھو، اس سے سمجھو، اور انشاءاللہ یہ قرآن تمہارے لیے ایک ہدایت کا سبب بنے گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا پڑھا لکھا تھا جی، میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کے اندر لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو مکہ فتح سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو مکہ فتح کے بعد ایمان لے کر آئے وہ برابر نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ ترجمہ ہو گیا، اگلی ایپ بھی پڑھنا تو یہ پتہ چلے گا۔ کہنے لگے یہ اس پہ بحث کرو۔ میں کیا اگلی ایپ خود اس بحث کو ختم کر دے گی؟ وہ اس بات پہ نہیں آیا، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو فتح سے پہلے صحابہ ایمان لے کر آئے ان کا مقام زیادہ ہے، جو فتح کے بعد لے کر آئے ان کا مقام کم ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ صحابہ میں سے اگر کوئی ادنا صحابی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان ہے، اگر کوئی اعلیٰ صحابی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان ہے۔ اور اس آیت کا فیصلہ اللہ نے اگلی آیت کے اندر خود بخود کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ادنا صحابی، ایک صحابی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر وہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ میدان جہاد میں لڑ۔ وہ تلوار اٹھاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی تبلیغ ہے، صرف چند منٹ کا جہاد ہے اور ایمان ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کیا۔ اور اعلیٰ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں جو بڑے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے تم نے میرے ساتھ اس وقت نہیں بیٹھنا، اور یہ اعلان کیا 15واں پارہ سورۃ الکہف۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ يَدْعُونَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو سردار قسم کے لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ مجھے نہیں مانتے آپ بالکل بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ کھڑا کریں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہ بٹھائیں، بلکہ جو لوگ غریب ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو پسند ہے، مالداروں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ اسی طرح سے سبحان حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سننے والی بات ہے، جب روزہ فرض ہوا نا، روزہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، 24 گھنٹے کا، اور رات کو جب افطار ہوتا ایک دفعہ نیند آ جاتی تو دوبارہ کھانا پینا پڑتا، یہ قانون تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا تفسیر کی کتابوں میں، اور ایک صحابی ہیں وہ سارا دن کمایا انہوں نے، اور جب شام کو گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے، تو کہا کہ میں کچھ بناتی ہوں، اور ان کو نیند آ گئی، اب دوبارہ وہ سحری نہیں کھا سکتے تھے، 24 سے 48 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے رات کو اپنی بیوی سے وطی کر لی،
اور اب دونوں صحابہ پریشان ہوئے، بظاہر شریعت کے خلاف تھا، اور پریشانی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں، ہم تو یہ کر بیٹھے ہیں، آپ ابھی اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اس عمل کو قرآن بنایا، اور دوسرا پارہ سورۃ البقرہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے نبی تیرے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر آپ کی امت پہ یہ احسان کیا ہے، آج کے بعد آپ کی امت کا دن کا روزہ ہوگا، رات کو یہ کھا بھی سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ وطی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ممانعت ختم ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کا عمل۔ میرے دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم، کہ اے نبی آپ کے یہ صحابہ ہیں، ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَتُبْ عَلَيْنَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لِيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ان کی زیارت کرنا آپ کے چہرے کی ان کا کام ہے، اور ان کے گناہوں کو معاف کرنا رب تعالیٰ کا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرا تذکرہ ایسا کر دے کہ اس نبی کی امت میں باقی رہے۔ تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور درود ابراہیم اس امت میں مشروع ہو گیا، اور آج بھی ہم کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے مجھ سے مانگ کر اپنا آخر میں تذکرہ باقی رکھا، لیکن حضور کے صحابہ کے بارے میں میں نے قانون بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم ایماندار ہونا چاہتے ہو اپنے ایمان کو دیکھو، اگر تمہارا ایمان ابو بکر جیسا ہے، اگر تمہارا ایمان عمر جیسا ہے، اگر تمہارا ایمان عثمان جیسا ہے، اگر تمہارا ایمان علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا ہے، اگر تمہارا ایمان بلال جیسا ہے، اگر تمہارا ایمان مصعب جیسا ہے، اگر تمہارا ایمان حنظلہ جیسا ہے، تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور تمہیں ہدایت کا لقب عطا فرمائیں گے۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اے اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنا دیا، لیکن جب صحابہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الفردوس، کہ نبی جو تیرے صحابہ ہیں ہم نے ان کو فردوس کا وارث بنا دیا، ان کو فردوس کا وارث بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میں نے قبول کر لیا، لیکن آگے صحابہ کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ نبی آپ پریشان نہ ہو، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ نبی کے صحابہ کو رسوا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاکرا لانعمی اجتبا، اے اللہ میں تیری نعمت کا شکر کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا، لیکن جب صحابہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اجتباکم، اے نبی جو ہم تمہیں صحابہ دے رہے ہیں، وہ جو تمہارے چہرے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو تیرے چہرے کو دیکھ کر اپنی اولاد کو یتیم کروا رہے ہیں، وہ لوگ جو تیرے چہرے کو دیکھ کر مکہ چھوڑ دیا، جنہوں نے تیری زیارت کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے اور وہاں آ کر بغیر سر و سامان کے رہنے لگے۔ فرمایا کہ یہ وہ جماعت تھی جو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمائی، اللہ نے پسند فرمائی، اور اللہ کی پسند کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ اور جو صحابہ کے اندر تنقیص نکالے گا، جو صحابہ کے اندر کمی نکالے گا، جو صحابہ کی گستاخی کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کی پسند کے اندر کمی کوتاہی کرے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ جب توحید کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہا کہ اللہ اس آگ کو میرے لیے، یعنی اللہ فرماتے ہم نے آپ کو کہا کہ تو سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اور حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، زنا کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک دم اللہ نے تم پہ فضل کیا، ایک خوبصورت چاند جیسا چہرے والا نبی تمہارے درمیان میں لا کر کھڑا کیا، تم نے اس کو دیدار کر دیا اور کلمے پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے گئے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اے نبی جو آپ کے صحابہ ہیں اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون نے بدعا کی فرعون کے خلاف، اور پھر کہا قد اجیبت دعوتکما، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لینا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، اے نبی کے صحابہ دعا کرنا تمہارا کام ہے، استجب لکم، تمہاری دعا کو قبول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے کہ تمہارے کاموں میں دنیا میں تمہارے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی، صدیوں سے تمہاری جان چھوٹتی جائے گی۔ ایمان پہ چلو میرے بھائیو، صحیح مسلمان بنو۔ میرے صحابہ نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور ہم ایسے، میں آگے کچھ نہیں کہتا اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ آتا ہے، دو اونٹنیاں، ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ، دو، ایک اس کے ساتھ کان باندھی ایک اس کے ساتھ باندھی، اور کہا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ کہا کہ نہیں چھوڑ سکتی، اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا لیے لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، حضور کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کیوں نہ ان کو مقام دیتے، اور ہم کیسے ہیں؟ اگر غور کریں، ہمارے نامہ ہمارے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر غور کریں ہمارے دل صاف نہیں پائے جاتے، اگر غور کریں ہمارے کاروبار کے اندر رزق حلال غور کریں پایا جاتا ہے، غور کریں کہ ہم کتنا رزق حرام سے بچنے کی کوشش، کتنا اللہ کی تابعداری کی کوشش، جواب خود بخود انسان کو ملتا جائے گا۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، پرکھے اپنے آپ کو، اور ہر چیز انسان کو بتاتی جائے گی کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے اللہ میری محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ تم نے نبی سے محبت کی اور قیامت تک میں ایسے مسلمان پیدا کروں گا یہ تم سے محبت کرتے رہیں گے، اور اس محبت کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جنت کا اعلان فرما دیں گے۔ حضرت آگے بھی ہے انشاءاللہ، یہاں سے اگلے دن میں چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ کہا کہ یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کا دیدار کیا اور میدان جنگ کے اندر اپنا گھوڑا دوڑایا، پھر ہوا جو مٹی اڑ اڑ کر ان کے گھوڑے کی ناک میں گئی، فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی جو ناک کی مٹی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ وہ صحابی ہیں، اور وہ صحابی نہیں اور غیر صحابی ساری زندگی عبادت کرتا رہے،
صحابی کی ایک سیکنڈ کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو حضور کے چہرے کا دیدار ہوا۔ جیسے حضور کا مقام اعلیٰ، حضور کا چہرہ اعلیٰ، ایسے ہی ان کے دیدار کرنے والے بھی اعلیٰ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، فرمایا کہ اے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے صحابہ میں کمی کرے، جو آدمی میرے صحابہ کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، فرمایا کہ لا تآکلوہم، تم نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں، ولا تشاربوہم، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا نہیں، ولا تصلوا علیہم، نہ کبھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا۔ اسی طرح سے ایک اور عالم نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے صحابہ کا انکار کرے گا، فرمایا کہ وہ زندیق ہے اور اللہ کے ہاں اس کی نیکی کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنے موبائل بھی ہیں اور روزانہ تقریریں بھی آتی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو کبھی کہیں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں، کبھی کہیں سے بھی۔ تو اپنا ایک عقیدہ بنا لو، یقین بنا لو کہ جنہوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا ہے، ان کی کمی کبھی بھی اپنے دماغ کے اندر کبھی بھی نہ سوچنا۔ وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ ہیں، وہ حضور کے صحابہ ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ اگر تھوڑی سی رائی کے دانے کے برابر بھی دماغ میں کمی آ گئی تو یاد رکھنا ہزاروں نمازیں بھی اللہ کے ہاں ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکیں گی۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا